اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جو ہجرت کرتا ہے خوشخبری دی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جگہ عطا فرمائے گا اور بہت بڑی گنجائش اس کو ملے گی، روزی بھی بہت بڑھ کے ملے گی اور دنیا میں زندگی اس کی بہترین ہو جائے گی، خوشحال ہو جائے گی۔ اور اگر راستے میں ہجرت کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اپنے پاس رکھ لیں گے اور قیامت کے دن اس کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے، انعام و اکرام بھی فرمائیں گے۔ تو وہاں اللہ کا کرم اور فضل جو ہے اس پر نمایاں ہوگا آخرت میں، جو یہاں ہجرت کرتے ہوئے وفات پا جاتا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا جنت میں جگہ بنانا ہے۔ پڑھتے ہیں اس آیت کو، مزید معلومات ہوگی انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّہِ، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یاجد وہ پائے گا، فی الارض زمین میں، مراغماً بہت وسیع، کثیراً بہت زیادہ، وسع وسعت، زمین میں بہت کثیر وسعت پائے گا۔ وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّہِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت بڑی یعنی کثیر اور وسیع جگہ پائے گا۔ وَمَن یخرج، اور جو نکل پڑے، من بیت ہی اپنے گھر سے، مہاجرن مہاجر ہو کر ہجرت کرنے والا، اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جو اپنے گھر سے نکل پڑے، ثم پھر یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع تو اس پر کیا واقع ہو گیا، اجرہ یعنی اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کے اجر و ثواب کی ذمہ داری لے لی، یعنی اس کا اجر و ثواب اب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ کس کا؟ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، یعنی جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے، پھر اسے موت آ پکڑے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّہِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا وَسَعًا وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ ارشاد ہوا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے
وہ زمین میں بہت زیادہ وسیع اور کھلی جگہ پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے، پھر راستے میں اسے موت آ پکڑے، یعنی موت آ جائے، اس کو فوت ہو جائے، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں جمع ہو گیا۔ اللہ نے اس کے اجر و ثواب کی ذمہ داری لے لی، اور اللہ ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والے کو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ دکھایا ہے کہ دنیا میں زمین میں کھلی اور وسیع جگہ نصیب ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہجرت کرتا ہے۔ زمین میں کھلی اور وسیع جگہ اسے نصیب ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے، اور عزت اور وقار بلند ہو جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ راستے میں رخصت ہو جائے دنیا سے، یعنی وفات پا جائے ہجرت کرتے ہوئے، تب اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں جگہ دے گا، اور پھر اسے اجر و ثواب سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ ایمان کی حفاظت ہر صورت لازم ہے۔ اگر آپ کو اصحاب کہف کی طرح کسی غار میں پناہ لینی پڑے، یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر کسی غار میں پناہ بھی لینی پڑے تو آپ لے لو۔ ہجرت کرنے والے کے لیے زمین راہیں کھول دیتی ہے، غیب سے اسباب مہیا ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر برستی ہیں۔ جو شخص اللہ پر ایمان لایا ہو، اس کے لیے نظام کفر میں رہ کر زندگی گزارنا صرف اس وقت جائز ہوتا ہے جب وہ اسلام کو اس سرزمین پر غالب کرنے اور نظام کفر کو نظام اسلام میں تبدیل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کفر کے ماحول سے نکلنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہوں، مجبور ہو، تو پھر وہاں رہ سکتا ہے۔ تو یہ دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے دارالکفر میں بندہ رہ سکتا ہے، ورنہ اگر بندے کے پاس وہ وسائل موجود ہیں تو پھر اس کو دارالکفر سے دارالاسلام میں آنا چاہیے، کیونکہ دارالکفر کا قیام ایک معصیت ہے۔ اس آیت کے نزول سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ثم یدرکہ الموت، اور پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ پھر خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو بھی ہجرت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اس کا اگر راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ اسی کے شان نزول میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اس سے پچھلی آیت جو 99 یعنی 99 نمبر آیت تھی، اس کو ایک بزرگ تھے حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے اس کو پڑھا۔ اب یہ ہجرت کر کے یہاں نہیں آئے تھے، لیکن انہوں نے جب اس آیت پچھلی آیت کو پڑھا، بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے میں تو مستثنیٰ لوگ جو ہیں ان میں سے تو نہیں ہوں، میں مجبور بھی نہیں ہوں، میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ کی قسم، میں اب مکہ مکرمہ میں ایک رات بھی نہیں ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ تو اس نے اپنے اہل و عیال کو کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، تو وہ انہیں چار پائی پر لے چلے۔
مکہ مکرمہ سے ابھی جانے والے تھے، مکہ ہی میں تھے یعنی تھوڑا قریب، تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا، یا رب، یہ تیرا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب مدینہ شریف میں معلوم ہوا تو وہ کہنے لگے، کاش جندہ بن زمرہ مدینہ شریف آ جاتے تو کتنا اجر و ثواب پاتے۔ اور جو مشرک تھے وہ ہنسنے لگے کہ یہ نکلے تھے مدینہ شریف جانے کے لیے، لیکن ان کو وہ بھی جگہ نہ ملی اور راستے میں موت آ گئی تو ان کا تو حال خراب ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان بڑھائی اور یہ آیت نازل کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو اپنے گھر سے نکلے مہاجرن ہجرت کرنے کے لیے، مہاجر بطور اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں جمع ہو گیا۔ گویا یہ تو ایک قسم کا ان کا بیمہ نکل آیا، ان کی مستقبل کی یعنی جنت میں جگہ وہ ماشاء اللہ وہ اٹل ہو گئی، اور اللہ کی رحمت اور اجر و ثواب جو وہاں ملے گا وہ علیحدہ ہے۔ تو یہ وہاں پر قیامت کے دن ان کا اجر و ثواب جو ہوگا جب بندہ دیکھے گا تو پھر کہے گا، کاش میں بھی، جو ہجرت نہیں کرنے والے وہ بھی کہیں گے کاش ہم ہجرت کرتے تو ہم ثواب پاتے۔ ہجرت کرنے والے کو دنیا میں بھی گھر ملتا ہے، غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، خوشی راحت ملتی ہے۔ جن لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، آپ دیکھیں تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی اور پورا جزیرہ عرب ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ وہ بھوک کی شدت سے اکثر نڈھال ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے، لیکن وہ کئی علاقوں کے گورنر بنے رہے۔ دیکھیں نا، یہ عزت کس نے دی؟ اسلام نے۔ ہجرت کرنے والوں کو رب تعالیٰ بڑی عزت دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، اپنا مال اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر ہجرت کرنا ایمان کی تکمیل کرنا ہے۔ دنیاوی فوائد اور آخرت کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت جو ہوتی ہے نا، اس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی نیت ہے ہجرت میں شادی کرنے کی تو پھر آپ کو شادی کا ہی وہی ثواب ملے گا، آپ کو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ اگر کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے روزی پانی کمانے کے لیے تو پھر اس کو وہ کاروبار یا روزی کمانے کا وہی ثواب ملے گا، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ جس نیت کے ساتھ جائے گا بندہ اسی کا ثواب پائے گا۔ اب دیکھیں نا، گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف پلٹ آنا، یہ بھی تو ہجرت ہے، اور یہ بڑی اچھی ہجرت ہے جس میں بندہ ہر منکر کو یعنی ہر نواہی کو چھوڑ کر اوامر اختیار کرتا ہے، یعنی ہر اس چیز کو جس سے منع کیا گیا ہے اس کو چھوڑ کر ہر اس چیز کو اختیار کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ بھی بڑی ہجرت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرے گا، چاہے وہ ہجرت اس کی ایک انگلی کے برابر جگہ ہو، یعنی بالشت کی بات آتی ہے کہ اس کے برابر ہو، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا، یہ جنت میں جگہ لینا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن پھر حالات اور ماحول اسے نیکی سے عاجز کر دیں تو وہ نیکی کا ثواب ضرور پائے گا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہ کر سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔
اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا مگر گناہ نہ کر سکا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر گناہ کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی کی طرف بڑھنے والا قدم اجر پاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا تھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری کوئی گنجائش ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو گویا اس نے پورے 100 قتل کر دیے تھے۔ پھر اس کو کہیں سے پتہ چلا کہ وہ بستی ہے جہاں پر کوئی نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں میں جاؤں گا تو ان کے صدقے سے میں وہاں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا۔ تو وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، تو وہ ابھی اس بستی کے قریب ہی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی وفات ہو گئی۔ اب دیکھیں نیت ہے، اس کی نیت ارادہ تھا توبہ کرنے کا، لیکن اللہ نے پھر وہ جب اس کی موت راستے میں ہو گئی، اور وہ زمین جو تھی جس طرف وہ جانا تھا اس نے وہ دور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو اس کے قریب ہو جا، تو فرشتے عذاب والے بھی آ گئے اور نیکیوں والے بھی آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جو فاصلہ تھا، اللہ نے حکم دیا دیکھو فاصلہ اگر اس کا اس بستی جس کی طرف جا رہا تھا اس کے قریب ہے تو پھر اس کو جنت میں داخل کرو، اور ورنہ اس کو دوزخ میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا، زمین وہ قریب ہو گئی، تو فاصلہ جہاں جانا تھا توبہ کرنے کے لیے وہ قریب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ارادوں کو دیکھتا ہے، ارادہ نیت ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ مسلمانوں کی مجموعی طاقت کا حصہ بننے کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، جس طرح مدینہ شریف میں ہجرت ہوئی کہ لوگ مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے اور مسلمان سارے جمع ہوئے، وہاں ایک مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت بنی وہاں۔ اس لیے مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت بنانے کے لیے تو وہاں ہجرت کرنا اور پھر اس مسلمانوں کی طاقت کو اور زیادہ تقویت دینا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ سورہ نحل میں ہجرت کرنے والوں کو دنیاوی اور آخرت کی نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ منور فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ارشاد ہوا والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں، من بعد اس کے بعد، ما ظلموا کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا اللہ فرماتے ہیں حسنہ تو ہم دنیا میں ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر اور ان کا آخرت میں جو اجر ہوگا نا وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، بڑا اجر ہوگا، ولا اجر اللہ الآخرۃ اکبر، بڑا اجر ہوگا وہاں، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ دنیا میں بھی بڑا اچھا ٹھکانہ ان کو ملتا ہے، جگہ ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی یعنی اجر و ثواب کے ساتھ اور جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دے گا۔ ہجرت طالب علم، جیسے طالب علم دین کا علم طلب کرنے کے لیے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے، اور ایسے شخص کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ گئی اور اللہ سے وہ اس حالت میں ملے گا کہ اس کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے میں صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بڑی شان ہے۔ اسی طرح جہاد کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، حج جو ہم کرتے ہیں، زیارت مدینہ، حج، اس کے لیے بھی ہجرت یعنی کر سکتے ہیں۔ رزق حلال کی طلب کے لیے بھی ہجرت ہوتی ہے، زہد و تقویٰ کے حصول کے لیے بھی وہ ہجرت ہوتی ہے۔ ہجرت جو ہے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو دارالکفر میں رہتے ہیں، جیسے ہم بھی ادھر رہتے ہیں، تو ہم تو دین کو
دو باتیں ہیں نا جہاں پر، ایک تو رہنے والا بندہ، یہ حکم ہوا کہ جو شخص دین حق کو بیان کرتا ہو، لوگوں کو دین حق کی طرف بلائے اور اس علاقے میں اللہ کے دین کا پرچار کرے، یہ تو پیغمبروں کا کام ہے، اور یا پھر جو مجبور ہوتا ہے وہ رہ سکتا ہے۔ باقی جس کے پاس ریسورسز ہیں تو ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے علاقے میں، اس علاقے میں جائیں جہاں پر دین اسلام مکمل طور پر غالب ہو، اور وہ آزادانہ دین پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ تو اس طرح کی ہجرت جو ہے وہ بہت بڑا اجر و ثواب لاتی ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام دلا کر اللہ کے حضور بندے کے مرتبے کو بلند کراتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن یُہاجر، اور جو ہجرت کرے گا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، مراغمن کثیرا وسعا، زمین میں بہت بڑی وسیع جگہ پائے گا۔ وَمَن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اگر کوئی شخص اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلتا ہے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جاتی ہے، موت پکڑ لیتی ہے راستے میں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس جمع ہو گیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب عطا کر دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اس لیے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہ بخش کے ہم پر مہربانی فرمائے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو کر جنت الفردوس میں جا سکیں۔ آمین۔